السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو، آج کوئی واقعہ نہیں ہے میں لے کر کے آیا ہوں، جو واقعہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آج جو ہے وہ پرشاسن کی طرف سے اور کیندر سرکار یعنی مودی جی کی طرف سے ہیں، اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، سمجھے؟ اور آپ اس ویڈیو کو سنیں، پورا سنیں، تو شاید آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے رمضان کے مہینے میں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ رمضان کا مہینہ ہی نہیں بلکہ ہم اس وقت بھی جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے کیا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک اعلان ہوا ہے، اور اس کا پورا حوالہ میں دوں گا، کیونکہ میرے بھائی خود ہی امام ہیں اور میری جو محلے کی جو بستی کی مسجد ہے اس میں خود نماز پڑھاتے ہیں۔ آج ان کو تھانے بلایا گیا اور کیا مطلب حکم کیا گیا ہے اماموں کے لیے، مسجدوں کے لیے، پورا انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ اور ہم لوگوں کو سب کو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا چاہیے تاکہ ہر انسان تک یہ بات پہنچ جائے، بلکہ میرے علاقے کے لیے، بریلی شریف ضلع کے لیے نہیں بلکہ ہندوستان کے ہر جگہ ہر مسجد کے لیے یہ حکم ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اور درگاہ اعلیٰ حضرت سے بھی یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو بالکل ہم اس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کیا کیا ہم کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے تھوڑی سی گزارش ہے کہ آپ لوگ اگر میرے چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن یعنی گھنٹے کو آن کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کر دینا بھائی، تاکہ ہر انسان کو پتہ چل جائے۔ آئیے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس مہینے کی فضیلتیں اور برکتیں بہت ہیں، ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں، پھر بھی جو ہے مختصر سے لفظوں میں رمضان المبارک کی پہلے فضیلت بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو حکم ہے پرشاسن کا ہے اور جو کیندر سرکار یعنی مودی جی کی طرف سے اور یوگی جی کی طرف سے جو مسلمانوں کے لیے جو ایک حکم ہوا ہے وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ پہلے رمضان المبارک کی فضیلت تھوڑی سی میں بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کی پہلی تاریخ سے آخر رمضان المبارک تک روزہ رکھا اس کے تمام گناہ معاف کیے جاتے ہیں، گویا وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، سمجھے؟ یہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے دوستو۔ آگے اور بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جیسے آج تھانے سے فون آیا ہم میرے گاؤں کی 5 مسجدوں کے اماموں کے لیے کہ بھئی مسجدوں کے امام ہمارے تھانے میں مطلب آ جائیں، کچھ گفتگو کرنا ہے، کچھ بات چیت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں جیسے ہی ہمارے گاؤں کے جب امام تھانے میں پہنچے تو ڈی ایم، ایس ڈی ایم، سی او اور ایس او وغیرہ تمام ہی لوگ موجود تھے، وہاں پر بلایا، باقاعدہ عزت کے ساتھ وہاں پر بلا کے بٹھایا گیا۔ بٹھانے کے بعد تو پھر تمام ہی لوگوں سے مطلب گفتگو کی ڈی ایم، ایس ڈی ایم، سی او وغیرہ نے کہ بھئی یہ بتائیے کہ یہ رمضان المبارک میں کیا ہوتا ہے، تو اماموں نے جو ہے، ٹھیک ہے، حفاظ کرام نے اپنی اپنی باتوں کو بتایا، کچھ سرکار کی حدیثیں بھی وہاں پیش کی، ماشاءاللہ بہت لوگ بہت اچھے طریقے سے وہ لوگ خوش بھی ہوئے، ٹھیک ہے؟ پرشاسن والے یعنی پولیس والے، ٹھیک ہے؟ پھر انہوں نے کہا ہے کہ اب جو ہم کو رمضان شریف میں کرنا ہے تو وہ کیا ہے وہ سن لیجئے، آپ بھی سنیں اور تمام ہی لوگ مطلب جو ہے اس چیز کو پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ آگے تک انہوں نے کہا ہے کہ 4 سے جو 4 لوگ ابھی تک مسجد کے اندر جو نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ 4 ہی آدمی رمضان کے مہینے میں بھی مطلب جو ہے نماز رمضان کے مہینے میں ادا کریں گے، اور تراویح کی نماز بھی 4 سے 5 لوگ جو ہے، 4 مقتدی اور 1 امام یعنی 5 لوگ، ٹھیک ہے؟ یہ لوگ رمضان کے مہینے میں بھی نماز پڑھیں گے۔ باقی یہ کہا جیسے ہر سال جو ہے سحری میں جو اٹھانے کا کام ہوتا ہے، نعت شریف بجا دینا یا کوئی کیسٹ وغیرہ بجا دینا یا منہ سے بولنا، اعلان وغیرہ کرنا، اتنا وقت نہیں، اتنا وقت ابھی باقی ہے اور اتنا بج کر اتنا ٹائم ہو رہا ہے، تو یہ اسی ہر سال کی طرح جیسے آپ لوگ بولتے ہیں اس طریقے سے یہ بولا جائے گا، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو تیسری بات یہ ہے جو بہت اہم اور بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ کہا ڈی ایم اور ایس ڈی ایم صاحب نے اور سی او صاحب نے کہ خاص کر ہر انسان کو یہ خبردار کر دیا جائے کہ اس طریقے کا کوئی بھی، جیسے کچھ چینل والے ہیں،
چینل والے مطلب جو ہے بہت طرح طرح کی فیک ویڈیوز کہ وہاں ایسا ہو گیا، وہاں ایسا، کہ یہ مسلمانوں کے لیے خطرہ، مسلمانوں کے لیے وہ خطرہ. انہوں نے یہ کہا ہے، ٹھیک ہے، صاف سے لفظوں میں، کہ کوئی بھی سوشل میڈیا پر کوئی بھی ایسی پوسٹ نہ کی جائے جس سے کسی بھی انسان کا دل دکھے. یہ بالکل کھلا کہا ہے. یا کسی بھی چینل والے، جو بھی چینل والے ہیں، سب چینل والے ساودھان رہیں، ہوشیار ہو جائیں کہ کوئی بھی ایسا ویڈیوز یا ایسا پوسٹ یا ایسا فوٹوز نہ سوشل میڈیا پر وائرل کریں، ڈالیں اس کو، تاکہ کسی بھی انسان کا دل دکھے اور وہ جو ہے اس کی شکایت اگلے تک، ایک کے بعد دو تک پہنچے، دو کے بعد تین تک، تین کے بعد چار تک وہ چیز پہنچے، پھر وہ شکایت ہمارے پاس آ جائے. اور جب ہمارے پاس شکایت آ گئی تو ہم پھر جو ہے اس انسان پر ایکشن ضرور ہم کو لینا پڑ جائے گا، کیونکہ ہماری مجبوری ہوگی. ٹھیک ہے. اب میں بتا رہا ہوں آپ کو چوتھی بات میں یہ کہا، جیسے کہ 4 انسان مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے اگر کوئی بھی انسان اگر 4 کی جگہ اگر 5 ہو جائیں تو سی او صاحب یا ڈی ایم یا ایس ڈی ایم صاحب نے یہ کہا تو کہ مسجد سے اس کو نکالا نہ جائے، منع نہ کیا جائے، اس وقت اس کو نماز پڑھ لینے دی جائے. اور نماز پڑھ لینے کے بعد میں جب نماز ختم ہو جائے، جب باہر نکلے مسجد سے، تو اس کو بہت ہی ادب و احترام، بہت پیار کے ساتھ اس کو سمجھا دیا جائے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، لاک ڈاؤن، یہ مہاماری جو بیماری یہ وائرس، کورونا وائرس کا جو چل رہا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نماز پڑھنے کا جو ہے صرف 4 لوگوں کو حکم ہوا ہے، وہ 4 لوگ پڑھ رہے ہیں. برائے کرم اگر آپ میری بات کا برا نہ مانیں تو میں آپ کو یہ صلاح دیتا ہوں، برائے کرم، برائے مہربانی، آپ بھی جو ہے جیسے رمضان کے مہینے سے پہلے اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے تھے، رمضان شریف کے مہینے میں بھی آپ اپنے گھر کے اندر اللہ کی عبادت کیجئے. اس طریقے سے یہ سمجھا دیا جائے. ٹھیک ہے. باقی آپ اچھے طریقے سے اپنا جو رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، انشاءاللہ یہ کہا کہ اچھے طریقے سے آپ اس میں تو بھائی، اور یہ بھی کہا ڈی ایم ایس ڈی ایم صاحب نے، ڈی ایم صاحب نے اور سی او صاحب نے کہ یہ مہینہ شروع ہوتے ہی جو بیماری چل رہی ہے نہیں ہے، حالانکہ وہ غیر مسلم تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں اس مہینے کی بہت برکتیں اور بہت رحمتیں ہیں. یہ کہا انہوں نے کہ جیسے ہی یہ مہینہ تمہارا اسٹارٹ ہوگا، یعنی وہاں حفاظ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور بھی سارے ہمارے گاؤں کے پردھان جی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کے سامنے سب کے کہا کہ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہو جائے گا، شروع ہوتے ہی یہ بیماری ختم ہو جائے گی. سمجھے؟ کیونکہ یہ اس مہینے کے اندر اتنی برکت ہے. اور پھر ایک امام صاحب نے مطلب کہا کہ بھئی یہ عید اور بقرعید یہ کیا چیز ہے، مہینہ رمضان کا مہینہ ہے کیا. انہوں نے بہت اچھی تقریر کی، سمجھے، تھانے میں کھڑے بہت اچھے جملے بیان کیے وہاں پہ. تو وہ بھی یعنی کہ پورا اسٹاف جو پولیس والا جو تھانے کے لوگ تھے پورے اچھے طریقے سے خوش ہو گئے. پھر انہوں نے بہت شاباشی دی ہیں، جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے سب نے مطلب جو ہے بہت اچھے طریقے سے ان کا استقبال کیا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ رمضان شریف کی برکت اور رحمت اللہ رب العزت کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے حاضر اور نازل ہونے والی ہے. رمضان شریف کا چاند دیکھتے ہی انشاءاللہ تعالی بس ہمارے گھروں کے اندر رحمتیں و برکتیں نازل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. کیونکہ جو اس کے روزے رکھ لیتا ہے، جو اس مہینے کا استقبال کرتا ہے، اس کے اللہ رب العزت گناہ معاف کر دیتا ہے. وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اب حضور انور نے اسی تعلق سے فرمایا، جو شخص جمعہ کے روز قرآن شریف پڑھے گا، یعنی رمضان کے مہینے میں، اس کو 1000 برس کی عبادت کا ثواب ملے گا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس مہینے کی کتنی بڑی فضیلت ہے. یعنی کہ جو سرکار کی غلام ہے، جو غلامان رسول ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم تو ہم رہے، لیکن جو غیر مسلم ہیں اور جو ایمان والے نہیں ہیں، جو بے ایمان، ٹھیک ہے، جو غیر ایمان والے ہیں، وہ بھی اس مہینے کی تعریف کر رہے ہیں. تو ہم کو بھی چاہیے کہ اس مہینے کے اندر مسجد میں نہ صحیح بلکہ زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں کے اندر ہم کو جو ہے عبادت اللہ کی کرنی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس ماہ مبارک میں ڈبل ثواب اللہ رب العزت عطا فرمایا کرتا ہے اپنے بندوں کو. جو شخص رمضان شریف میں قرآن شریف پڑھا کرتا ہے اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے بنسبت دوسرے دنوں کے. یعنی کہ دوسرے دنوں کی بنسبت جو رمضان میں ملے گا وہ دوسرے دنوں میں نہیں ملے گا. جو شخص 1 پیسہ رمضان میں خیرات کرتا ہے نا، اس کو 1000 پیسے کا ثواب ملتا ہے. اس کو 1000 پیسے، جو 1 پیسہ خرچ کرتا ہے اس کو 1000 پیسے کا ثواب ملتا ہے. اس کا حساب نہیں کیا جاتا. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سحری کو اٹھ کر یا واسع المغفرہ پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. جو سحری کھایا ہر لقمہ پر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے. ماشاءاللہ کتنی عظیم بات. سمجھے؟ جو اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اللہ کے محبوب یعنی ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں. کتنی عظمت. سمجھے؟
اس ویڈیو کو آگے اتنا شیئر کر دینا تاکہ ہر انسان پہنچ جائے اور ہم کو ان چیز کا جو مطلب جو ہے پولیس پرشاسن نے یا پھر سرکار نے گورنمنٹ کے ذریعے سے جو ہم تک یہ بات آ رہی ہے وہ ہم اس کا پالن کریں، اس بات کو ہم مانے نظر انداز نہیں کریں، سمجھے؟ خاص کر اپنے گھروں میں رہنا ہے ہم کو اچھے طریقے سے اور اللہ کی بات کرنا، اپنے گھروں میں بس سمجھے وقت بتانا ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں بھی روزانہ ایک پارہ جو میں عبادت کیا کروں گا نا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کروں گا، قرآن پاک کی تو ایک پارہ روزانہ انشاءاللہ، ایک پارے کی ویڈیوز میرے اسی چینل پر آپ کو روزانہ آپ سنیں گے انشاءاللہ قرآن شریف، ٹھیک ہے، اور دیکھیں گے بھی انشاءاللہ. دعا کیجیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اب میں شب قدر کی تھوڑی سی فضیلت اور بتا دوں یا پھر تراویح کی بتاؤں؟ تو تراویح کا تھوڑا سا طریقہ دوستوں میں اور بتا دے رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن میں لوگوں نے سوال کیا کہ لاک ڈاؤن میں گھر پر نماز تراویح ہم کیسے ادا کریں گے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر آپ چاہیں اس لائق اگر کوئی آپ کے گھر میں آپ کی بستی میں کوئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے اس انسان کو مطلب اپنے گھر پر حاضر کر لیں اور اس کے ساتھ جماعت تراویح ادا کریں، ٹھیک ہے. اگر کوئی انسان تراویح پڑھانے والا نہیں ہے تو آپ اکیلے تنہا نماز تراویح یعنی تراویح کی نماز ادا کریں. اب کسی نے مجھ سے یہ بھی سوال کیا کہ رشید بھائی یہ بتائیے کہ اگر ہم کو صورت یاد نہیں ہے تو ہم کس طریقے سے نماز تراویح کی نماز ہم کیسے ادا کریں گے؟ تو اس پہ میں نے آلریڈی ایک ویڈیو بنا کے دے بھی دیا ہے لوگوں کو. پھر بھی اگر کچھ لوگوں نے نہ دیکھا ہو تو میں ان کے لیے یہ بھی ویڈیو انشاءاللہ میری طرف سے جا رہی ہے، آپ لوگ سن بھی لینا اور آگے پہنچا بھی دینا دوسرے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے. تو جن لوگوں کو صورت یاد ہیں وہ تو اسی طریقے سے سورہ تراویح یعنی نماز تراویح ادا کریں گے. تراویح کی نماز سورۃ علم ترا سے لے کر کے 2 بار جو ہے 10 صورتیں یہ 2 بار مطلب پڑھی جاتی ہیں. اس طریقے سے ہم 20 رکعت ادا کریں گے تراویح کی نماز انشاءاللہ. کیونکہ قرآن شریف تو مسجدوں میں بھی نہیں ہونے والا. اب 4 لوگوں میں کون قرآن شریف مطلب جو ہے سنائے گا، کون سنے گا بتائیے؟ بہرحال اللہ سب کو ہدایت دے اور اس بیماری سے محفوظ معلوم فرمائے، ٹھیک ہے. اب جو سورہ تراویح جن کو یاد ہے وہ تو نماز سورہ تراویح سے تراویح کی نماز پڑھیں گے. لیکن اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جن کو سورہ تراویح یاد نہیں ہے یا قرآن پاک کی اور صورتیں یاد نہیں ہیں تو وہ کیسے تراویح کی نماز ادا کریں گے؟ تو ان کے لیے میں بتا دے رہا ہوں، بہت ہی پیارے انداز میں بتاتا ہوں، آپ بھی پیارے انداز میں سن لیں اور آگے شیئر کر دیں، ٹھیک ہے. ان کے لیے یہ ہے اگر کوئی صورت یاد نہیں ہے تو الحمد جیسے کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ شریف پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. پہلے جیسے ہم نے نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت التراویح واسطے اللہ تعالیٰ کے، اگر پیچھے سے امام کے ہوتے، اگر امام کے پیچھے ہوتے پیچھے سے امام کے، لیکن واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت شام میرا کافی اللہ اکبر، ٹھیک ہے. ہاں تو اس طریقے سے ہم کو نیت کرنے کے بعد ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں جو ہے سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کی پوری آیت سورت پڑھیں گے. اس کے بعد جو ہے اگر ہم کو کوئی بھی قرآن پاک کی اگر سورت یاد نہیں ہے تو اگر ہم کو قل هو اللہ شریف یاد ہے تو صرف قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ پڑھ کر کے ہم مکمل 20 رکعت تراویح کی جو ہے ادا کریں گے روزانہ انشاءاللہ. سمجھے؟ اگر سورت کوئی بھی قرآن پاک کی یاد نہیں اور اگر کوئی بھی صورتیں یاد ہیں آپ کے تو کوئی بھی صورت آپ ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں، تراویح کی نماز ادا کر سکتے ہیں، مکمل نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں اب آخر میں آپ کو اور بتا دوں کہ اس ماہ مبارک کی بہت بڑی اللہ اس کے رسول نے فضیلت بیان فرمائی ہے، سمجھے؟ کہ اللہ بھی فرماتا ہے، اللہ کے رسول بھی فرماتے ہیں اس مہینے میں جتنی عبادت کرو وہ کم ہے. اور خاص طور سے اگر آپ خود روزہ رکھ رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں، اچھی نعمتیں آپ اور میں استعمال کر رہے ہیں تو ان لوگوں کا بھی اس مہینے میں خیال رکھنا ہے جن کے گھر میں جو ہے دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر میں اگر دال بن رہی ہے تو دوسرے گھر میں اگر چٹنی بن رہی ہے تو وہاں بھی ہم کو کوشش کرنا ہے کہ اس کے گھر میں بھی دال بنے، ٹھیک ہے. ہاں رمضان کے مہینے میں ہم جتنا انشاءاللہ تعالی خرچ کریں گے اللہ رب العزت ہمارے گھروں میں اتنی ہی اور ہمارے رزقوں میں، ہماری عمروں میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری عبادتوں میں اللہ رب العزت ویسے ہی برکت اور رحمت نازل فرمائے گا. اب دوستو انشاءاللہ میں بتانے والا ہوں یہاں سے کہ ہم کو جو ہے رمضان شریف کی تیاری کیسے کرنا ہے. تو بالکل بڑے سکون اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو کو پورا دیکھ کر اپنے دلوں کو روشن کر لیں اور واقعی میں عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آئیے یہاں سے اب شروع کرتے ہیں یہ والا واقعہ کہ رمضان شریف کی تیاری کیسے کریں. رمضان شریف کا چاند دیکھنے سے پہلے کرتے ہیں رمضان مبارک کی تیاری کیسے کریں. انشاءاللہ تعالی بس وقت ان قریب ہے، جلد سے جلد ہمارے سامنے آنے والا ہے رمضان شریف کا مہینہ، کیونکہ چاند دیکھنے والا ہے. لیکن چاند دیکھنے سے پہلے دوستو یہ رمضان مبارک کی تیاری ایسے کریں
کسی اہم کام کو اسی وقت صحیح طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے، کسی اہم کام کو اسی وقت صحیح طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے جب اس کے آغاز سے پہلے بھرپور طریقے سے اس کی تیاری کی جائے اور پھر پورے لوازمات کے ساتھ اسے پائے تکمیل تک پہنچایا جائے، تاکہ خاطر خواہ نتیجہ ہمیں نظر آئے اور ہماری محبت اور ہماری محنت ایسے ہی بیکار نہ ہو جائے۔ اس معاملے میں بھی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس انداز سے رہنمائی فرمائی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اس ایک فرمان پر عمل کر لیا جائے تو دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، یعنی بے شک اللہ تم میں اس شخص سے محبت فرماتا ہے، یعنی بے شک اللہ تم میں اس شخص سے محبت فرماتا ہے جب وہ کوئی کام کرے تو اس کو اتنے اچھے طریقے سے کرے کہ اس کام کو بھی فخر ہو کہ اس کو تم نے کیا ہے، یعنی اس کام کو بھی فخر ہو کہ اس کام کو تم نے کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر کام سے پہلے اس کی مکمل طریقے سے تیاری کی جائے، ہر کام سے پہلے اس کی مکمل طریقے سے تیاری کی جائے، پھر اس تیاری کے مطابق اس کو انجام دیا جائے۔ آگے ملاحظہ فرماتے ہیں ناظرین اکرام، یہاں ہم بات کر رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی، ماہ رمضان المبارک کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو مقدس مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، رحمت و انوار کا موسم شروع ہونے والا ہے، سبحان اللہ، عبادت و ریاضت کا سیزن آنے والا ہے۔ تو اس مبارک مہینے کا کیسے استقبال کیا جائے گا، ہم کو کیسے استقبال کرنا ہے اس مہینے کا، کس طرح اس کی تیاری کی جائے کہ ہم اس نعمت عظمیٰ سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، سبحان اللہ۔ تو آئیے پہلے ہم ایک نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی پر ڈالیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا کس طرح استقبال فرماتے تھے، سبحان اللہ، ملاحظہ کریں، اور آپ کی تیاری کا کیا انداز تھا سرکار کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی رمضان شریف کی تیاری فرماتے تھے اور دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا رجب و شعبان و بلغنا رمضان، شعب الایمان جلد 3 کی یہ حوالہ، یعنی اے اللہ، ترجمہ یعنی اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان نصیب فرما، اور ماہ شعبان سے ہی روزے رکھنا شروع فرما دیتے ہمارے آقا، شروع فرما دیتے تھے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور حدیث پاک، کانا یصوم شعبان کلہ کانا یصوم شعبان الا قلیلا، بخاری شریف و مسلم شریف کی حدیث پاک، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان روزہ رکھتے تھے، کبھی شعبان کے تھوڑے روزے رکھتے تھے، اور رمضان کے انتظار کا تو دن گن گن کر گزارنے کی تعلیم دیتے تھے، سبحان اللہ۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ احسوا حلال شعبان لرمضان، ترمذی کتاب الصیام، یعنی رمضان کے لیے شعبان کے دن گن گن کے گزارو، یعنی رمضان کے لیے شعبان کے دن گن گن کے گزارو۔ جیسا کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ رمضان شریف کا چاند دکھنے سے پہلے بس آپ اس طریقے سے تیاری کریں، مکمل آپ سنیں۔ رمضان کی آمد سے پہلے صحابہ اکرام کے سامنے رمضان کی آمد کا استقبالیہ خطبہ پیش فرماتے تاکہ رمضان کی اہمیت اور واضح ہو جائے۔ پھر جب رمضان کے چاند دیکھنے کا وقت آتا تو چاند دیکھنے کا بھی اہتمام فرماتے، سبحان اللہ، یعنی استقبال کرتے، ٹھیک ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اسی طرح رمضان کی تیاری فرماتے اور ماہ شعبان میں ہی اپنے مالوں کی زکوٰۃ کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کر دیا کرتے تھے تاکہ غریب کے رمضان بھی اچھے سے گزر جائیں، سبحان اللہ۔ بے شک ہم کو بھی ایسا ہی کرنا ہے، لیکن آج ہمارا رمضان کے آنے سے پہلے کیا معمول ہوتا ہے، ہم کیسے استقبال کرتے ہیں دوستو، اور ہماری رمضان کی کیا کیا تیاری ہوتی ہے؟ بس یہی کہ رمضان سے پہلے واٹس ایپ، فیس بک،
इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया ऐप पर रमज़ान मुबारक, रमज़ान करीम के मैसेजेस फॉरवर्ड कर दिए जाएं। ये हमारा और आपका मतलब जो है मामूल है, जो हम करते हैं। मेरे आका ने, हमारे और आपके प्यारे आका ने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये हम करते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड कर दीजिए। और इफ्तारी और सहरी को लजीज बनाने के लिए बाजार से सामान और 1-2 किलो खजूरें वगैरह पहले ही से खरीद ली जाए। बस यही ना, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि आप ये सब चीजें मत खरीदो, ये काम मत करो, लेकिन कि ये सब मत करो, लेकिन मेरे भाई रमज़ान मुबारक की बस सिर्फ यही एक तैयारी नहीं है। आप सोच रहे होंगे तो फिर क्या है, रमज़ानुल मुबारक की तैयारी किस तरह करें और किस तरह अपने आप को रमज़ान के लिए तैयार करें। तो अब गौर से सुन लिया जाए दोस्तों। ठीक है, इस्तक़बाल रमज़ान के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की तमाम हिदायत पर अमल किया जाए। जैसे सरकार ने बताया है उस पर तमाम ही हिदायत पर अमल किया जाए। अपने रब का शुक्रिया अदा करें कि उसने एक मर्तबा फिर हमें रमज़ान मुबारक की तैयारियों का मौका इनायत फरमाया। वरना कितने ही लोग ऐसे थे जिन्होंने गुज़िश्ता साल हमारे साथ इफ्तारी, सहरी, तरावीह और रोज़े वगैरह रखे थे। वरना कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने गुज़िश्ता साल हमारे साथ इफ्तारी, सहरी, तरावीह, रोज़े वगैरह रखे थे, मगर वो आज हमारे दरमियान नहीं है। अल्लाह ने हम पर फजल फरमाया और एक मर्तबा फिर रमज़ान की नेमत से सरफराज फरमाया। तो अपने रब का खूब खूब शुक्रिया अदा करें। लइन शकरतुम लउज़ीदन्नकुम, सूरह इब्राहिम। तुम जितना शुक्र अल्लाह का अदा करोगे तुम्हें उतना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएगा। बेशक हक है दोस्तों। आगे मुलाहिज़ा फरमाएं, रमज़ान शुरू होने से पहले सच्चे दिल से अपने पिछले तमाम गुनाहों पर शर्मिंदा होते हुए ऐसी तौबा करें जैसी तौबा करने का तरीक़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बताया है। इरशाद रब्बानी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ईमान वालो अल्लाह की तरफ खालिस सच्ची तौबा करो। ईमान वालो अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा करो। और इरशाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं, अत्ताइबी मिनज़ ज़ुन्बी कमन ला ज़ंबा लहू। सच्ची तौबा करने वाला गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं हो। लिहाजा रमज़ान शुरू होने से पहले पहले सच्ची तौबा करें। बेशक इंशाअल्लाह तमामी हजरात इंशाअल्लाह हम और आप तमामी हजरात सच्चे दिल से तौबा करेंगे रमज़ान का चांद देखने से पहले पहले, रमज़ान शुरू होने से पहले पहले। और पूरी इस वीडियो को इतना पहुंचाना है हर इंसान सुन ले। आगे मुलाहिज़ा फरमाएं दोस्तों, आमद रमज़ान मुबारक से पहले खूब अच्छी नियतें कर ले कि मैं रमज़ान में पूरे रोज़े रखूँगा, पूरी तरावीह पढ़ूँगा, सहरी व इफ्तार की भी बरकतें हासिल करूँगा, कुरान शरीफ की रोज़ाना तिलावत करूँगा और झूठ, गीबत, चुगली, तकब्बुर, हसद और तमाम छोटे बड़े गुनाहों से बचता रहूँगा। उसके अलावा और भी खूब अच्छी नियतें कर लें, क्योंकि हुजूर का फरमान है, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, यानी मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। ठीक है, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। अब इस रमज़ान मुबारक की तैयारी को इस अंदाज से करें कि हो सकता है कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो, पता नहीं अगला रमज़ान या ये रमज़ान पूरा कर पाऊँगा कि नहीं। इसलिए जितना हो सके खुशू व खुजू के साथ इबादत करें और अपने मौत को हर पल याद करते हुए रमज़ान मुबारक गुजारें। सुभान अल्लाह, बेशक इंशाअल्लाह। हुजूर का फरमान है, अक्सरू ज़िक्रन हादिमुल लज़्ज़ातिल मौत, लज्जतों को ख़त्म कर देने वाली मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद करो। आगे मुलाहिज़ा फरमाएं, रमज़ान शरीफ के आगाज़ से पहले एक कुरान शरीफ की पारों वाली पेटी ले लें ताकि घर में सबको कुरान शरीफ की तिलावत में आसानी रहे। और अगर आप उर्दू जानते हैं तो कंजुल ईमान, तर्जुमा कुरान, और उर्दू नहीं जानते हैं तो हिंदी वाला कंजुल ईमान ले लें और कम से कम रोज़ाना एक रुकू कुरान शरीफ माँ तर्जुमा और तफसीर पढ़ें।
اور کوئی مختصر کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی خرید لیں اور تھوڑی تھوڑی روزانہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھیں۔ اگر ممکن ہو تو اپنے گھر والوں کو بھی روزانہ سنائیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت تعلیم دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس بات کا خیال بھی رکھیں اپنے مال کا حساب شعبان ہی میں لگا کر شعبان یا رمضان کی ابتدا ہی میں زکوٰۃ ادا کریں تاکہ غریبوں کے بھی رمضان صحیح طریقے سے گزریں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، یعنی آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے جن کے ذریعہ آپ ان کو پاک کریں گے، سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی اپنے گھروں کو خوب اچھے سے صاف صفائی کر لیں۔ جس طرح کوئی مہمان آتا ہے نا تو ہم اپنے گھروں کو صاف ستھرا کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے آمد رمضان پر بھی صفائی کا اہتمام کریں، انتظام کریں۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہاں، رمضان المبارک سے پہلے ہی رمضان المبارک کے لیے اپنا نظام الاوقات یعنی ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں، کب کیا کرنا ہے، تاکہ ماہ مبارک میں کسی طرح کی کوئی دقت نہ آئے اور رمضان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ رمضان شریف کی اس تیاری کو تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ کر ہی لیتے ہیں، میرا مطلب ہے کہ رمضان کا راشن خریدنا، لیکن اس بار جب آپ اپنے گھر میں رمضان کا راشن بھریں تو اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے انہیں اگر کوئی پریشانی ہو تو ان کا بھرپور تعاون کریں۔ آگے ملاحظہ فرمائیں۔ یہ چند باتیں تھیں جن پر رمضان المبارک سے پہلے اگر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی رمضان کی عبادت میں 4 چاند لگ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا اور رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے گا، آمین یا رب العالمین۔ طالب دعا محمد ظفر نوری ازہری، بانی و محتمم جامعۃ الحجاز گوالیر انڈیا، ایڈیٹر ماہنامہ الحجاز ہندی۔ انشاءاللہ تعالی کیسا لگا اس ویڈیو میں ضرور انشاءاللہ بتائیں اور اتنا شیئر کر دیں کہ یہ ویڈیو جو ہے ہمارے تمام سنی مسلمانوں تک پہنچ جائے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔